آج اپنی بیٹی کو جلدی سلاتے ہوئے وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آج خصوصی طور پر اس نے حازم کی پسند کا کلر پہنا تھا۔ سی گرین کلر کی خوبصورت ڈریس میں اس نے لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر اسے کندھے پر گرا لیا۔ دو شریر لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلا ہوا حازم کو پا لینے کا احساس اس قدر دل نشین تھا کہ اس کے حسین چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے پلٹ کر کاٹ میں لیٹی ہوئی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا جو ہو بہو حازم کی کاپی تھی، لیکن اس کی پیدائش کے بعد ہی حازم اس کی جانب سے مکمل غافل ہو گیا تھا۔ غفلت شاید اس نے پہلے ہی برتنا شروع کر دی تھی، لیکن اب اس کے حالات کافی بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد وہ کافی دیر حازم کا انتظار کرتی رہی، لیکن شاید آج وہ دیر سے گھر آنے والا تھا، اس لیے اس نے صوفے پر اپنا سر ٹکا دیا تاکہ بیڈ پر لیٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ لگ جائے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد حازم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور چونکتے ہوئے جیسے گہری نیند سے جاگی اندر آتے ہوئے حازم نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، حالانکہ جب بھی وہ گھر دیر سے آتا تب تک وہ سو چکی ہوتی، کیونکہ صبح اس نے جلدی اٹھ کر گھر کا ہلکا پھلکا کام سمیٹ کر جاب کے لیے نکلنا ہوتا تھا، اس لیے اس کی روٹین تھی کہ وہ رات جلدی ہی سو جاتی۔ آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی، اس نے اٹھتے ہوئے فکر مندی سے حازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے، اسے حیرت ہوئی تھی کہ آج اس کا سجا سورا روپ بھی حازم پر اثر انداز نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ کل ہی کی تو بات تھی۔ اگر وہ صرف لپسٹک لگا لیتی تو حازم اسے گھنٹوں تک دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے سجے سجائے ہونٹ، اس کی خوبصورت نشیلی آنکھیں اور چمکتی ہوئی رنگت، حازم ان سب چیزوں کا دیوانہ تھا۔ وہ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام لیتا، انہیں کھولتے ہوئے وہ اس کی کمر پر بکھیر دیتا۔ وہ کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرتے چلے جاتے، اور آج اس نے پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ پریشے کے دل میں درد سا اٹھا، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر حازم کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا لہجہ آج بھی خوبصورت تھا، وہ بے پناہ خوبصورت اور اثر انگیز لہجہ جو کسی نشے کی طرح اس پر حاوی ہو جاتا، لیکن آج حازم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ سونا چاہتا ہوں؟ سو جاؤں؟ تم بھی لائٹ آف کر دو۔ وہ اس کے جانب ہر نو عزت نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ نظر انداز کرنے کا دکھ دل پر کتنا اثر رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی حازم؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ سو رہے ہیں؟ ایک بار پھر اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے بات کا آغاز کیا، جب حازم نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ سو جاؤ، تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اس کے ذلت امیز لہجے پر پریشے کا رنگ بے اختیار ہی سرخ ہو گیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی جانب قدم بڑھا کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی، لیکن حازم کا یوں ٹھکرا دینا کس قدر ذلت امیز تھا وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حازم، میں بیوی ہوں آپ کی۔ اور حازم نے سختی سے اٹھتے ہوئے اس کا منہ دبوچ لیا۔ آج کے بعد اگر میرے سامنے تم نے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تبدیل کرو اپنا یہ حلیہ اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ، اور ہاں، امی کو گیس کا بل بھرنے کے لیے صبح 4000 روپے دے دینا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، یعنی وہ اب اسی کام کی رہ گئی تھی کہ گھر میں بل بھر بھر کے گھر کے اخراجات چلاتی رہے۔ اس کے دل میں موجود حسین جذبات چند سے ٹوٹ کے اور اس قدر شدت سے ٹوٹے کہ اس کی کرچیاں اس کی روح میں پیوست ہو گئی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا محبوب ترین شوہر تھا۔ وہ نہ صرف سونے کے لیے لیٹ گیا بلکہ کچھ ہی منٹوں میں کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ واقعی سو گیا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے اسے اس حد تک اس کا دل دکھا کر بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے حسین ترین روپ کو دیکھا۔ وہ کم خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن شاید وہ اپنے دل میں موجود شخص کے دل سے اتر گئی تھی۔ رگڑتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر دودھ پلایا اور پھر آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی اسے ایک بار بھی اپنے باپ کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کے باپ نے رخ پھیر لیا۔ وہ ابھی سے سلانے لگی تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل بجنے لگا۔ حازم کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر کال کاٹ دی،
لیکن سامنے موجود نمبر کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی تھی۔ ریڈ ہارٹ کے ساتھ سیو نمبر اس کے دل میں انجان خدشات کو پیدا کرنے کا باعث بنا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ اس نے پاس ورڈ لگایا اور موبائل کھل گیا۔ شاید حازم کو توقع نہیں تھی وہ اس کا موبائل اٹھا کر دیکھے گی، اس لیے اسے کبھی پاس ورڈ چینج کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ نمبرز کو کھول کر تفصیل دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ دن میں تقریباً 8 بار اس نمبر پر کال کی گئی تھی اور ہر بار ہی ایک طویل گفتگو کے بعد کال منقطع کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ میسیجز باکس کھولتے ہوئے وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی لیکن شراکت داری نہیں، اور یہ سراسر شراکت داری تھی۔ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں کرتا رہتا، کسی اور کو وہ حسین خواب دکھا رہا تھا جو ایک عرصہ اس نے اسے دکھائے تھے۔ اس سے زیادہ مزید وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ حازم مکمل طور پر اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ شاید مصروفیت اور حالات کی وجہ سے اس قدر چڑچڑا ہو چکا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لیتی، لیکن نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ موبائل رکھتے ہوئے اس نے اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا۔ ایک عورت کے لیے کتنا دردناک ہوتا ہے وہ لمحہ جب اس کا شوہر اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں شروع کرے اور اسے محبت کے آسمان کی وسعتوں کی سیر کروانے لگ جائے، اور حازم ایک ایسا ہی شخص ثابت ہونے والا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی محبت میں غلطی کہاں پر ہوئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جس روز وہ اسکول کی سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی اور آخری سیڑھی کے قریب ہی اسے حازم مل گیا۔ وہ کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی، وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھاتے تھے اور وہ دونوں اسکول کے قابل ترین ٹیچرز میں شمار ہوتے تھے۔ جہاں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی وہیں وہ بڑی بچیوں کو میتھ اور انگلش پڑھایا کرتا۔ وہ اسکول کا ایک قابل اور عزت دار شخص تھا جسے ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ گھر کی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے حالات سے لڑنے کے لیے وہ بھی اس نوکری کو کرنے پر مجبور تھی۔ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تعلیم ختم کرتے ہی وہ قریبی اسکول میں پڑھانے کا کام سر انجام دینے لگی، اور وہیں کچھ عرصے کے بعد وہ اور حازم ایک دوسرے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ حازم کے ساتھ جہاں بھی ملاقات ہو وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہے اور ہلکے پھلکے انداز میں اسے مخاطب بھی کر لیتا، جبکہ وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ پہلے یہ یوں ہی سا تھا، پھر اسے اچھا لگنے لگا اور پھر بہت اچھا۔ وہ بہت پڑھا لکھا پرکشش مرد تھا۔ اس کی جانب دل کا متوجہ ہونا ایک فطرتاً بات تھی، اور اس کی عمر کا تقاضا اور اس کے مقابلے میں پریشے بھی ایک ایسی لڑکی تھی جس پر اٹھنے والی ہر نگاہ جم جاتی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی سانولی اور پرکشش رنگت دیکھنے والے کو اپنا اسیر بنا لیتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں ذہانت اور اعتماد جھلکتا تھا، اس کے لمبے بال جنہیں وہ چٹیاں بنا کر اپنی کمر پر گرائے رکھتی، سادگی اور معصومیت سے سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ اسے مزید حیادار بنا دیتا، اور اس کی یہی خوبیاں تھیں جو حازم حسن کو اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ نظروں کے پیغام کو سمجھتے ہوئے بھی اس نے بھی آسانی سے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حازم حسن آہستگی سے اس دل میں بٹھا چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی زبان سے ایسا کوئی اقرار نہیں ہوا تھا اس لیے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ کبھی بھی اس معاملے میں پہل نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز اسے جانے کی جلدی تھی۔ ابا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے اس نے پرنسپل سے اجازت لی اور جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی جب سامنے سے اسے حازم آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آج بھی اسے ایسے ہی حسین نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ جن نظروں سے اسے دیکھ کر اسے کھو جانے پر مجبور کر دیتا۔ بلیک کلر کی فراک اور پاجامے میں خوبصورتی سے سر پر دوپٹہ ٹکائے، ہاتھوں میں بیگ تھامے وہ کافی عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ آج موسم حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور اس روز انہوں نے پہلی بار نظروں سے زبان تک کا سفر کیا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں مس پریشے؟ اس نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا اور مقابل نے دل تھام لیا۔ وہ پہلی بار اس سے مخاطب تھا۔ تیز چلتی ہوا، ارد گرد کا بہکا ہوا منظر اور بے حد خوبصورت ترین موسم، اور اس صورتحال میں اس قدر قریب کھڑے دو دیوانے، اس نے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر حازم کی جانب دیکھا۔ ابو کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے گھر جا رہی ہوں، وہ کہتی سر جھکا گئی۔ کیا میں آپ کو چھوڑ دوں؟ اس کی جانب سے آفر کی گئی اور اس نے اس کی پہلی ہی آفر کو نرمی سے ٹھکرا دیا۔ بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب سے گزر گئی، لیکن اس ہوا نے جیسے اس کے احساس کو چھو لیا، اس کے بدن سے ٹکرا کر وہ اور بھی معطر ہو گئی، اور حازم کافی دیر اس ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتا رہا۔ پلٹ کر اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر
ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس روز اسے اقرار کرنا پڑا کہ اگر سامنے موجود لڑکی اس کی دسترس میں نہ آئی تو شاید وہ اپنی دسترس میں آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح کی محبت محسوس نہیں کر پائے گا جس طرح کی محبت وہ پریشے رضا سے کرتا تھا۔ یہ صرف بات کی شروعات تھی اور اس روز کے بعد ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت کا آغاز ہوا اور پھر ایک روز اس نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، اور پریشے کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ غریب گھرانے کی لڑکیاں جن کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ ہوتے ہیں، محبت جب ان پر پہلی بار مہربان ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے سانس لینا بھول جاتی ہیں، اور ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں پائی۔ حازم کا دلکش چہرہ اس کی آنکھوں میں سمایا رہا۔ یہ سچ تھا، وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد اکثر بھائی بہنوں کی جانب سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تینوں بھائی علیحدہ علیحدہ اپنے گھرداری کے مسائل سلجھا رہے تھے، جبکہ بوڑھے ماں باپ کا بوجھ وہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا رہی تھی۔ اسکول کی طرف سے اسے اتنی تنخواہ مل جاتی کہ ان تینوں کا گزارا اچھے طریقے سے ہوتا، اور ابا کی پینشن اضافی چیز تھی۔ اس کی ماں آہستہ آہستہ اس کے جہیز کی چیزوں کو بنا کر سنبھال رہی تھی۔ اگلی صبح ایک بار پھر وہ اسے داخلی دروازے پر مل گیا۔ نظروں کا تصادم ہوا اور وہ نظریں جھکا کر گزرنے لگی جب حازم نے آہستہ آواز میں اسے پکارا اور بے اختیار اس کے قدم رکے۔ تو میں تمہاری جانب سے اقرار سمجھوں، نہ جانے وہ اسے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ پریشے سمجھ نہ سکی۔ بے اختیاری پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مسکرائی اور سامنے موجود شخص کو اندر تک سرشار کر دیا، اور اس روز کے بعد وہ مزید اس کی دیوانگی پر اتر آیا۔ پورا اسکول جانتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پریشے نہیں چاہتی تھی وہ خواہ مخواہ بدنام ہو یا یہ بات اس کے بھائیوں تک پہنچ جائے، اس لیے اس نے حازم کو واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو رشتہ لے کر آنے کو کہے، اور اسے اگلی شام زبیدہ بیگم اس کے گھر پر موجود تھی۔ رضا صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے سوچنے کے لیے وقت لے لیا، اور چند دنوں کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اقرار میں جواب دے دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کی بیٹی بھی حازم کو پسند کرتی ہے، اور ویسے بھی وہ ایک اچھا انسان ہے جو ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ ماں باپ رشتہ کرتے وقت صرف اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہیں زیادہ رزق یا بیش بہا دولت سے مطلب نہیں ہوتا۔ وہ کم رزق میں بھی اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں، صرف اس شرط پر کہ مقابل انہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، ان کی بیٹیوں کی عزت کرے گا، اور ایسا رضا صاحب نے بھی سوچا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے بھائیوں کے ساتھ باہمی مشاورت کر کے اس کا رشتہ پکا کر دیا، اور یہاں زبیدہ بیگم نے کایا پلٹنا شروع کر دی۔ جہیز میں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی، لیکن وہاں پریشے نے شائستگی سے انہیں احساس دلا دیا کہ وہ اس طرح بڑی بڑی چیزوں کی قطار جہیز میں نہیں دے سکتے۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ ایک غریب انسان ہے، وہ ضرورت کی چیزیں تو دے سکتا ہے لیکن غیر ضروری اور مہنگی چیزیں نہیں دے سکتا۔ اور زبیدہ بیگم کے چہرے کی رنگت ایک دم ہی بدل گئی۔ انہیں اچھا نہیں لگا تھا کہ ان کی بہو نے ان کے سامنے زبان درازی کی، لیکن وقت کا تقاضا تھا سو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کے بعد کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ 2 ماہ کے اندر اندر دونوں گھروں کی رضامندی کی بنا پر ان دونوں کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی، اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پکڑنے لگی۔ رضا صاحب کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے ہی نکاح کی تقریب مقرر کریں گے۔ ان دونوں چاہے جانے کا خیال اس پر در غالب تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آسمان کی وسعتوں میں سیر کر رہی ہے، جیسے اسے کبھی زمین کی گہرائی میں اترنا ہی نہیں۔ شروع میں جب عورت کو چاہے جانے کا احساس ہوتا ہے تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرنے لگی ہوتی ہے۔ اس کا پسندیدہ مرد اس کے لیے متاع حیات کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی شخص اسے آسمان کی وسعتوں سے زمین کی گہرائیوں میں اتنی شدت سے دھکیل دیتا ہے کہ وہ زیر زمین دفن ہو کر اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ جس رات وہ سجے سجائے کمرے میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ رات اس کے لیے خوابوں سے مزین سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا تو گویا اس کی دھڑکنوں کو چھو گیا۔ سانولے سلونے روپ کو خوبصورت میک اپ نے کسی کندن کی طرح مہکا دیا۔ حازم کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، بے یقینی سے، جیسے اسے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی ہو کہ سامنے موجود لڑکی اسے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی تھی۔ نرمی سے اس کا خوبصورت ہاتھ تھام کر اس نے نازک سا بریسلٹ اس کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ تم مجھے دستیاب ہو چکی ہو۔ اس نے نرمی سے نگاہیں جھکا کر اسے اور مسحور کر دیا۔ حازم نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر لبوں سے اس کے ماتھے کو چھو لیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسی زیورات سے آزاد کرنے لگا، ساتھ ساتھ اپنی محبت بھری سرگوشیوں سے وہ اسے
مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سرخ ہوتی رنگت سے اس نے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر حازم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور اسی جذبات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں وہ اسے ڈوب جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس رات اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے اسے اپنی بے پناہ محبتوں کا یقین دلایا، اسے یہ باور کروایا کہ وہ اسے چاہ کر دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہونے کا احساس دلا دے گا۔ وہ رات اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ حسین تھی، اس قدر حسین کہ وہ پوری رات اس کے حسین وعدوں میں سمٹتی رہی اور پھر اسے سمیٹتا رہا۔ اسے لگا ہی تھا کہ محبت بھری زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ ذمہ داریوں سے بھری ہوئی زندگی سے جان چھوٹ گئی، اب صرف اسے محبتوں کو سمیٹنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسے خدمت کا اجر ملا ہے، جو خدمت اس نے آج تک اپنے ماں باپ کی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زبیدہ بیگم نے دوبارہ جاب سٹارٹ کرنے کا ذکر چھیڑ دیا اور وہ حیرانگی سے حازم کو دیکھتی رہی۔ حازم نے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد اسے جاب نہیں کرنے دے گا، لیکن زبیدہ بیگم اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے اسکول سے کتنی چھٹیاں لے رکھی ہیں۔ لیکن آنٹی، میں تو اسکول والوں کو منع کر چکی ہوں کہ میں اب جاب نہیں کروں گی۔ اور زبیدہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے حیرانگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ارے بیٹا، ایسی کیا جلدی تھی؟ تم نے اتنا جلدی انکار کر دیا؟ ابھی تو تم دونوں کو سیٹل ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی بھائی صاحب نے اتنا مہنگا اور قیمتی جہیز نہیں دیا، تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی جاب تو ضروری ہے۔ اس نے بے یقینی سے حازم کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نے انہیں منع کر دیا تو میں آج اسکول دوبارہ بات کر لوں گا۔ اور وہ حیرت سے حازم کو دیکھتی رہی، وہ اتنا جلدی اپنی بات سے مکر گیا۔ ایک پل کے لیے اسے یقین نہیں آیا۔ کمرے میں آتے ہوئے اس نے ایک بار پھر حازم کو یاد دہانی کروائی کہ وہ اسے خود منع کر چکا ہے کہ وہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی۔ جب حازم نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو، اسکول میں ہم دونوں ساتھ رہیں گے تو نظر تو آتی رہو گی، ویسے بھی عادت ہو چکی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا اور اس حسین اقرار پر سارے گلے شکوے فراموش کر گئی۔ شاید وہ اسے اپنی محبت میں اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی گھر میں سارا دن فری رہ کر شاید وہ بوریت کا شکار ہو جاتی۔ یہ اچھا طریقہ تھا دونوں کا ایک ساتھ رہنے کے لیے، اور اگلے چند دنوں میں ہی اس نے دوبارہ جاب سٹارٹ کر لی۔ صبح ناشتہ بنانے کے بعد وہ حازم کے ساتھ ہی بائک پر چلی جاتے اور پھر چھٹی کے وقت دونوں ایک ساتھ واپس گھر آتے۔ گھر آنے کے بعد کبھی کبھار کھانا تیار ہوتا اور کبھی وہ واپس آ کر کھانا بنا لیتی۔ گھر کی چھوٹی موٹی صفائی چند دنوں تک زبیدہ بیگم نے سنبھالی، اور پھر آئے روز انہوں نے کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی، اس لیے وہ صفائی کا کام بھی آنے کے بعد کرتی اور حد سے زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی۔ ابھی سے 15 دن ہی گزرے تھے جب حازم نے ایک شام اسے بتایا کہ اس نے شہر میں ایک اور اسکول میں اپلائی کیا ہے، اور آج سے وہ ریزائن کرنے کے بعد دوسرے اسکول میں جاب سٹارٹ کرے گی۔ وہ حیرت سے حازم کو دیکھتی رہی۔ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے پوچھے بغیر ہی یہ فیصلہ کر لیا؟ اور حازم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا اب مجھے ہر فیصلہ تم سے پوچھ کر کرنا پڑے گا؟ میں تمہاری زندگی پر حاکم نہیں ہوں کیا؟ وہ نرمی سے مسکرا دی۔ بے شک آپ حاکم ہیں، لیکن مجھے آپ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے جاب کر رہے ہیں، اور پھر میں اگر دوسرے اسکول چلی جاؤں گی تو… وہ ابھی بھی حیرانگی کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حازم اس سے کیا چاہتا ہے۔ حازم نے ایک بار پھر اپنی محبت کا مرہم رکھتے ہوئے اسے احساس دلایا کہ اسکول میں رہنے والے میل ٹیچرز اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اور حازم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسکول میں اس کے علاوہ جتنے بھی میل ٹیچرز تھے، اس کے ساتھ وہ ایک عرصہ کام کر چکی تھی، ان کی باتوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، اور وہ لوگ بھی اس کی اچھی خاصی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن اسے عجیب لگ رہا تھا، حازم کہہ رہا تھا وہ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کون کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے نرمی سے اس کے نزدیک آ کر بات کو واضح کرنا چاہا۔ جب وہ برہم ہوتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، مجھے عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے جب کولیگ کہتے ہیں کہ بھابھی بھی تمہارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آپ کو میرے کام کرنے پر شرمندگی ہوتی ہے یا میرے ساتھ سے شرمندگی ہوتی ہے؟ اس روز اس نے بات کو کنگال کر حازم کی زبان سے سننا چاہا۔ جب حازم نے اسے تلخ لہجے میں فیصلہ کن نگاہوں سے دیکھ کر اس بات کا حکم دے دیا کہ وہ کل سے دوسرا اسکول جوائن کرے گی جہاں صرف فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں، اب اس کے دل میں کون سا خیال پنپ رہا تھا، اس خیال سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ اگلے روز حازم کے حکم پر اس نے اسکول سے ریزائن کر دیا۔ نئی جاب کی شروعات کرنا اس کے لیے کافی عجیب مرحلہ تھا۔ نئے لوگ، نئی ذمہ داری اور نئی محنت۔ اس کے علاوہ اسے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دنوں اس کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے صبح اسکول جاتے ہوئے حازم سے منت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ بائک پر پہلے اسے اسکول چھوڑا اور اس کے بعد اپنے اسکول چلا جائے۔ دونوں کا راستہ تقریباً ایک ہی تھا، لیکن اس کے اسکول کا سفر زیادہ طویل تھا۔ جب حازم نے اسے 1 منٹ سے پہلے باہر آنے کو کہا،
جلدی سے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے بھاگم بھاگ اندر گئی۔ جلدی سے منہ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بیگ اٹھا کر باہر چلی آئی، لیکن اس کے باوجود حازم نے اسے جھاڑ پلا دی۔ اگر تم اس رفتار سے کام کرو گی تو مجھے بھی دیر کرواؤ گی اور خود کو بھی۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی غصہ کرنے لگا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہاں کی انتظامیہ کا رویہ کافی عجیب تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نکتہ چینی کرنے والے، اور اس بات کا اندازہ اسے اگلے چند دنوں میں ہو گیا تھا۔ اسی شام اس نے ایک بار پھر اسے درخواست کی کہ وہ اسے جاب چھڑوا کر واپس اس اسکول میں آنے دے، لیکن حازم اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہے لڑکوں کے ساتھ کام کرنے کا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں ایک عرصہ ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں اور وہیں سے تم نے مجھے پسند کیا ہے حازم۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، نہ جانے کیوں وہ صوفے پر بیٹھی بے اختیار ہی رو پڑی۔ 2 دنوں سے اسے جس قدر کمزوری اور چکر محسوس ہو رہے تھے، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کوئی کام کرنے کو۔ سارا دن کام کرنے کے بعد گھر آ کر گھر کے کام کاج سنبھالنا، اور پھر رات گئے اس کی بحث سننا۔ اور حازم اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگنے لگا جیسے میری ذمہ داریوں سے تم اکتانے لگی ہو؟ وہ بات کو اور رنگ دے رہا تھا۔ میں کبھی بھی آپ سے اور آپ کی ذمہ داریوں سے نہیں اکتا سکتی حازم، لیکن مجھ پر رحم کھائے، آپ اس قدر بدل جائیں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور حازم نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کر دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ گھر کے کام کاج میں تمہیں آسانی ہو تو میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اس نے کہا، اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شاید اس کے دل میں کوئی نرم احساس جاگنے لگا تھا۔ تم ہر مہینے اماں کو 10,000 روپے دیتی رہو اور گھر کے کام کاج وہ ملازموں سے کروا لیں گی۔ بلوں کے اخراجات اور گھر کا راشن پہلے ہی اس کی ذمہ داری تھے، اور اب 10,000 گھر کی ملازمہ کے لیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں حازم؟ اور حازم اسے دیکھتے ہوئے برہمی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی تمہاری مصیبت ہے، اگر تمہیں کوئی حل بتاؤ تو تم اسے مانتی ہی نہیں ہو، اور پھر تم رونے بیٹھ جاتی ہو۔ جب صبح سے تھک ہار کر واپس آتا ہوں تو تمہارا رونا دھونا دیکھ کر رات گزر جاتی اور وہ بس خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہی۔ اگلے دن گھر میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ملازمہ کے اخراجات وہی سنبھالے گی، اور اس کے بعد گھر میں کافی بحث کے بعد ایک ملازمہ کا ارینج کر لیا گیا، وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ گھر نہیں آتی۔ اس کے گھر آتے ملازمہ گھر سے غائب ہو جاتی اور باقی سارا کام اسے خود دیکھنا پڑتا۔ انہی دنوں اس کی بوجھل طبیعت کا راز اس کی پریگننسی کی صورت میں کھلا۔ اس شام اس نے حازم کو بتایا تو اس کا رویہ بالکل عام سا تھا، لیکن یہ بچہ اس کے لیے ساری زندگی کی قیمتوں سے بڑھ کر تھا، جیسے ویرانے میں کسی قیمتوں سے بڑھ کر تھا، جیسے ویرانوں میں کسی پیاسے کو پانی کا میٹھا کنواں نظر آ جائے، یا پھر جس حبس زدہ دنوں میں ایک خوشگوار شام وہ بے پناہ خوش تھی کہ اتنی کہ اس کا بیان بھی ممکن نہیں۔ اور انہی دنوں اس نے اپنا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر وہ اپنی ڈائٹ پر توجہ دینا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ ڈاکٹر سے چیک اپ بھی اسے خود ہی کرانا پڑے گا، کیونکہ اپنی ساری تنخواہ حازم ماں کی مٹھی پر رکھ دیتا ہے، لیکن اپنے اخراجات علیحدہ رکھتا ہے جس میں کسی کو بھی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلے چند ماہ اس کے لیے کمزوری سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا اور ہر بار ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اسکول چھوڑ دے، لیکن گھر کے اخراجات اس قدر بڑھتے جا رہے تھے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یوں خود پر ذمہ داریوں کی بوجھ لاتی چلی گئی، اور وہ لوگ عادت کے مارے مزید اس پر شیر ہوتے چلے گئے۔ ایک لڑکی جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے گھر میں آتی ہے تو اس گھر کو جنت بنانے کے لیے اپنی آخری حد تک گزر جاتی ہے۔ یہ اس کا تیسرا ماہ تھا جب اسے ہلکا ہلکا درد کا احساس رہنے لگا۔ اس وقت اس نے حازم سے کہا کہ اسے اگلی صبح لے جا کر ڈاکٹر کو دکھا دے، لیکن حازم نے سختی سے منع کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تم اپنی ماں کے ساتھ چلی جانا۔ یہ کیا ہو گیا حازم؟ یہ بچہ آپ کا بھی تو ہے۔ حازم نے اب اسے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری اٹھانی بند کر دی تھی۔ اب اسے کافی حد تک پیدل اسکول جانا پڑتا، کیونکہ گھر میں اس کی تنخواہ پہلے ہی بڑھ چکی تھی اور اس کے پاس اتنے وافر پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کرایہ بھر کر اسکول چلی جاتی۔ کافی دور تک پیدل چلنے کی وجہ سے درد اب شدید بڑھنے لگا تھا، اور حازم تھا کہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بچہ ہے تو تم دنیا کی پہلی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ حازم کا رویہ حد سے زیادہ بیزار تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ بات بات پر تلخی پر یوں کیوں اتر رہا ہے۔ جب کبھی اسے احساس دلانے کی کوشش کرتی تو نرمی سے اسے کام کی زیادتی یا پھر ذہنی دباؤ قرار دیتا اور وہ خاموش ہو جاتی۔ ان دنوں اس کی یہ شدھ ضرورت تھی، اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس شام وہ تھکی ہاری کلثوم بیگم کے گھر چلی گئی۔ اپنے والدین کے ساتھ چند راتیں گزار کر وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ مہینے میں کچھ دن وہ ان لوگوں کے گھر چلی جاتی اور یہی کچھ دن اس کے لیے سکون کا باعث بنتے۔ کلثوم بیگم تو اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔
اس کے لہجے کی ڈگمگاہٹ سے ہی انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی ان حالات سے لڑ رہی ہے۔ اگلی صبح وہ اسے خود لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس کا معائنہ کروایا اور ڈاکٹر نے ایک بار پھر تاکید کی کہ بچے کے لیے اچھی ڈائٹ اور آرام کو یقینی بنایا جائے۔ گھر کے بھاری کام کاج کو ہاتھ مت لگاؤ۔ کلثوم بیگم کا ارادہ تھا وہ انہیں اسے چند دنوں کے لیے اپنے پاس روک لیں گی تاکہ اس کی اچھی خاطرداری کر سکیں اور اس کی طبیعت بحال ہو جائے، لیکن اس کے لیے بھی اس شخص سے اجازت لینا ضروری تھی۔ اس شام انہوں نے کال کی اور اس نے پریشے کی مرضی جانے اور اس سے وہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ پریشے کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شاید اب اس کے لیے بالکل ایک غیر ضروری چیز بن چکی ہے جسے ہر حال میں وہ اپنے گھر سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور کلثوم بیگم کے لیے یہی غنیمت تھی کہ وہ مان گیا تھا۔ اگلی صبح رضا صاحب اسے خود اسکول چھوڑنے کے لیے گئے اور واپسی پر وہ 2 دنوں کی چھٹی لے کر آئی۔ وہ 2 دن کلثوم بیگم نے اس کی اچھی خاطر تواضع کی۔ انہوں نے دیسی گھی سے بنی پنجیری اور چند دوسری چیزیں اس کے لیے بنا کر پیک کر دی تاکہ وہ واپس جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے، اور رضا صاحب نے یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی کہ وہ ہر روز صبح سے اسکول چھوڑنے جایا کریں گے۔ وہ 2 دن کسی خواب کی طرح گزر گئے۔ اسی شام زبیدہ بیگم نے اسے لانے کا حکم دے دیا۔ وہ کبھی بھی گھر کے اتنے کام کاج کو نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے گھر کی صاف ستھرائی ملازمہ کر لیتی، لیکن کھانا بنانا بھی ان کے بقول اچھا خاصا کام تھا اور اس کے لیے وہ مخصوص تھی۔ حازم اسے لینے گیا تو رضا صاحب نے سرسری سے ذکر کرتے ہوئے اسے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی باور کروا دیا کہ آج کے بعد وہ اسے اسکول یا چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔ وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس شام تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی شام کتنی قیامت خیز ہو سکتی ہے۔ ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں پیار سے پلیٹ میں ڈال کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ انہیں کھا کر بتائیں امی نے کیسی بنائی ہیں، اور اس نے ایک پل میں ہی پلیٹ اٹھا کر دیوار میں دے ماری۔ تم وہاں اس لیے گئی تھی کہ تمہیں انہیں میری شکایت لگاتی پھرو؟ اور وہ دہلتے ہوئے دل کے ساتھ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کلثوم بیگم نے اسے کس قدر یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کی زندگی میں بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ جیسے ہی اولاد آئے گی حازم اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر لے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے حلیے کی جانب متوجہ ہو، خصوصی طور پر شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، کچھ پیسے تنخواہ سے بچا کر خود برصرف کرے تاکہ حازم کی محبت واپس لوٹ آئے۔ بلاشبہ وہ اس کی پہلی محبت تھی، لیکن یہاں اس کا رویہ دیکھ کر اس کی ساری امیدیں ایک پل میں ہی ٹوٹ گئیں۔ میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں کی حازم، اور اسے چیختے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تبھی تمہارا باپ مجھے باور کروا رہا تھا کہ وہ اسکول کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی اور اونچی آوازیں سن کر زبیدہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ زبیدہ بیگم نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دی۔ وہ رزق کا ضیاع کر رہا تھا، اسے اپنی شدید غصے میں اس کی حالت کا کبھی کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس روز کے بعد پریشا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے بار بار اس کے قریب آنا چھوڑ دیا۔ اس روز اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ حازم کی محبت کے آسمان سے وہ بری طرح گرائی جا چکی ہے۔ اب اسے صرف اور صرف اس بات کی امید تھی کہ جلد سے جلد اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے اور وہ ماں کے درجے پر فائز ہو کر ایک بار پھر اس کے دل میں اتر آئے۔ لیکن جب ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹی ہے تو اس کی امیدوں پر ایک بار پھر پانی بھر گیا، کیونکہ باتوں ہی باتوں میں زبیدہ بیگم اور حازم نے اسے باور کروایا تھا کہ وہ گھر میں پہلا بچہ صرف اور صرف بیٹا چاہتے ہیں۔ حازم کو بچوں کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن زبیدہ بیگم نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہر حال میں بیٹا ہونا چاہیے۔ 9 ماہ تک مستقل وہ اسی حالت میں اسکول جاتی رہی، تو مہینوں کے اندر شاید 1 سے 2 بار وہ اسے خود اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن اس کے بعد وہ ایک بار بھی اسے ہاسپٹل لے کر نہیں گیا۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا، گرمی سے تپا ہوا۔ جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں ہی اسے لیبر پین سٹارٹ ہوا اور درد اس قدر شدید تھا کہ وہ رضا صاحب سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرتے ہوئے جلدی سے انہوں نے اسے ہسپتال منتقل کروا دیا، اور کتنی ہی دیر وہ حازم کے نمبر پر ٹرائی کرتے رہے۔ نہ ہی اس نے ہسپتال آ کر اس کی خیریت دریافت کرنا ضروری سمجھی اور نہ ہی انہوں نے رضا صاحب کی کال اٹھائی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے آپریٹ کیا اور بچی پیدا ہو گئی۔ شام کو وہ ماں بیٹا ہاسپٹل واپس آئے اور آتے اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہنے کے لیے نہیں بلکہ شاید لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے آیا ہے، تاکہ لوگوں کو زیادہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، بس آہستگی سے اس کی خیریت دریافت کی، اور پریشا اس کی بھی نظروں کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ کیا اسے اس وقت بھی یہ احساس نہیں گھر رہا کہ وہ ایک بچی کا باپ بن چکا ہے؟ اس کی چھوٹی سی پری اس دنیا میں آ چکی ہے۔ کلثوم بیگم اور رضا صاحب اسے واپس ہی لے کر چلے گئے۔ زبیدہ بیگم نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں رسم ہے، پہلی اولاد کے بعد عورت 1 ماہ اپنے والدین کے گھر گزارتی ہے، چاہے وہ وہاں پر اپنے باپ کے گھر اپنی مکمل حق سے جا رہی تھی، لیکن اس کے بھائی اور بھابھیوں کے بنے ہوئے منہ اس سے پوشیدہ نہیں تھے۔ بڑی بھابھی نے تو بچی کو اٹھاتے ہی کہہ دیا بیچاری کی قسمت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ باپ نے جس قدر روکھا پھیکا سا استقبال کیا ہے، پتہ نہیں بچی کے ساتھ آگے جا کر کیا ہوگا۔
اور وہ بس اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ لوگ ہمارے زخموں پر نمک ڈالنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ 1 مہینہ اس نے جیسے تیسے گزارا۔ اسکول سے اس نے مکمل چھٹی لے رکھی تھی اور اس کے بعد اس نے جاتے ہی ایک بار پھر گھر اور اسکول کا کام سنبھال لیا۔ اس دوران زبیدہ بیگم اس بچی کو اپنے پاس رکھتی۔ ان کے درمیان تعلقات بالکل محدود ہو چکے تھے۔ اس کے روز بھی پریشانی میں وہ لنچ بریک میں ٹیچرز کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اپنی چیئر گھسیٹتی باہر بیٹھ گئی۔ موسم اس قدر خوشگوار تھا کہ اس کے ذہن میں حازم کی جانب سے چلنے والی کشمکش گردش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی قربانیوں کے باوجود غلطی کہاں سے ہوئی تھی جو وہ شخص اس حد تک بدل گیا۔ محبت یقین کا سفر ہے اور جہاں یقین ختم ہو جائے وہاں محبت خود بخود ناپید ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے پریشی، آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ اس نئے اسکول میں عائشہ اس کے ساتھ کافی کلوز ہو چکی تھی، اس لیے آج اسے پریشان پا کر اس کے پاس چلی آئی، اور وہ بھی شاید یہی چاہ رہی تھی کہ کسی ہمدرد کا ساتھ نصیب ہو، سو اس نے اپنے ساری پریشانی کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ عائشہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے تمہاری پریشانی کا اندازہ ہے پریشے، لیکن اس طرح پریشان ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ خود پر توجہ دو، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے اس کی پرانی محبت جاگ جائے۔ اور اس نے نم آنکھوں سے عائشہ کی جانب دیکھا۔ یہ مشورہ دینے والے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ مقابل ہار کر ان کے سامنے خود کو ظاہر کرتا ہے؟ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا عائشہ۔ عائشہ نے اسے آج سے پہلے اس قدر ہارا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ تبھی ایک بار پھر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے سانس دلانے لگی کہ وہ بہت انمول ہے۔ حازم اسے کھو کر بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ اس روز اس نے آخری بار اسے کوشش کرنے کے لیے اکسایا۔ ایک آخری بار بن سنور کر اس کی پناہوں میں جاؤں گی، ہو سکتا ہے اس کی پرانی محبت جاگ جائے۔ ویسے بھی مرد کے دل میں موجود محبت زنگ دار ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ تم اس کی پہلی محبت اور امید کا ایک اور سرا اس کے دل میں جاگ اٹھا۔ اس نے خود سے طے کر لیا کہ وہ ایک بار پھر آج اپنی عزت نفس کو قدموں میں رکھ کر اس کے قریب جائے گی، اسے اپنا بنانے کی کوشش کرے گی، اس کے ساتھ دل کے سارے تعلقات قائم کر کے اسے اپنے دل پر بیتے ہوئے ہر زخم کو دکھائے گی جو اس کی بے رخی کی وجہ سے بنتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر اسی مقصد کے لیے وہ اس رات اس کے قریب چلی آئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس رات اس پر جو راز کھلنے والا ہے وہ بالکل بے یقین کر دینے والا ہے۔ اگلی صبح وہ اسکول چلی آئی۔ اس نے حازم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے متعلق سب کچھ جان چکی ہے۔ شاید حازم نے اس سے اکتا کر باہر منہ ماری شروع کر دی تھی، وہ بھی اپنی ہی اسکول کی داہم کلاس کی طلباء سے۔ وہ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کے قریب ہی 2 گھر چھوڑ کر تیسرا گھر ان کا تھا۔ زینب آپا کی بیٹی ہیرا، وہ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی، کافی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، لیکن اس کا اور حازم کا تعلق کیسے بنا اس کے بارے میں وہ بالکل انجان تھی۔ اس کے لیے یہ حقیقت ہی حیران کر دینے والی تھی کہ اسے چھوڑ کر حازم نے کوئی نئی راہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس روز اس نے عائشہ کو کہہ دیا کہ وہ اپنی کہانی اب خود لکھے گی، اور عائشہ اس کی پرعزم آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ گھر سے واپس جاتے زبیدہ بیگم نے ایک بار پھر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ صبح پیسوں کے لیے مجھے حازم کہہ کر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے رقم نہیں دی۔ وہ پہلی بار زندگی میں ان کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے گھر، آپ کے اخراجات اور یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے بیٹے کو پوری کرنی چاہیے۔ آپ ہی کہتی ہیں نا میرا شوہر میری حالت دیکھ کر مجھ سے اکتا گیا ہے، تو اب میں خود پر توجہ دینے والی ہوں۔ خود پر توجہ دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، رقم ہوگی تو خود پر دھیان دوں گی، اور اس میں بھی آپ کے بیٹے کا ہی فائدہ ہے۔ اور اس کی چلتی ہوئی زبان پر زبیدہ بیگم نے پہلی بار خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اسے ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب آپ رشتوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تو وہی رشتے آ کر سر چڑھ کر بولنے لگتے ہیں۔ اب جب بولنا سیکھ لیتے ہیں تب انہیں قبول نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سامنے زبان درازی کریں، تب وہ آپ کو ایک بار پھر گونگا کر دینا چاہتے ہیں۔ حازم کے گھر آتے ہی زبیدہ بیگم نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہی حازم سے کہہ دیا کہ وہ زبیدہ بیگم سے زبان درازی کرتی ہے، اسے رقم بھی نہیں دی بلکہ اسے اچھا خاصا بے عزت کر ڈالا۔ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر وہ بوکھلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بازو سے جھنجھوڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو یہ سب کچھ کہنے کی؟ اور وہ بھی آج ڈرنے والی نہیں تھی۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اعتماد سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوئی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر افیئرز چلانے کی۔ اور وہ کتنے ہی پل حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کیا سمجھتے تھے حازم حسن؟ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ مجھ پر مر مٹنے والا شخص مجھے پانے کے بعد میری قدر کھو چکا ہے، تو کسی اور کو لانے کے بعد اس کی قدر کیسے کرے گا؟ اور زندگی میں پہلی بار حازم نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ بزدل مرد جب اپنا گناہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجبوراً عورت کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، لیکن اس نے ہمت سے ایک بار پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس میں یہیں تک دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سکون سے بولی،
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जुबैदा बेगम सख्ती से कोसते हुए आगे बढ़ी। आप भी आए और पूछे अपने बेटे से। मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, ये सच है। अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ इश्क के चक्करों में है। अपनी बेटी और बीवी को भूलकर वही इश्क जो आज से ठीक 1 साल पहले इन्हें मुझसे हुआ था। आप इश्क के मामले में बहुत कमज़ोर हैं हाजिम हसन। आप इश्क बस बातों से करना जानते हैं और कुछ नहीं। वो चीखते हुए से कह रही थी, जबकि इसके आंसू इसकी गालों से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहे थे। वो इस शख्स के सामने रो रही थी जिसे इसके आंसुओं की कोई कदर नहीं थी। इस रात के बाद इसके साथ मुकम्मल तौर पर बातचीत को तर्क कर दिया गया। घर में हाजिम के अलावा इसकी माँ भी इसके साथ कोई बातचीत नहीं करती थी। बस वो लोग आम सा ताल्लुक इसके साथ रखते। जहाँ हाजिम पहले छुप कर हीरा के साथ बात किया करता, वो ज़ाहिरी तौर पर इसके सामने ही रात दिन मोहब्बत की पतंगे चढ़ाता। इसने माँ से भी कह दिया कि वो हीरा के साथ निकाह करना चाहता है, इसके साथ जायज़ तरीके से निकाह करने के बाद इसे इस घर में लाना चाहता है। और जुबैदा बेगम तो इस पर सदके वारी चली गई। अरे वैसे भी तुम्हें बेटे के लिए दूसरी शादी की ज़रूरत है। उन्होंने इसे मज़ीद हिम्मत दिलाई ताकि वो अपने फैसले पर कायम रहे, और वो बस खामोश नज़रों से इन दोनों को देखकर वापस पलट गई। वो इनका मकाफात देखना चाहती थी। इसकी बेटी को 2 दिन से सख्त बुखार था। वो पूरी रात इसकी बेटी बुखार में तड़पती रही। स्टोर से लाया गया सिरप और ठंडे पानी की पट्टियाँ इसके अलावा इसके पास देने को कुछ नहीं था। मजबूरन फजर की अजान के बाद इसने एक बार फिर खुद से हाजिम को मुखातिब किया। कश्यप को बहुत बुखार है, आप प्लीज़ आज स्कूल से छुट्टी करके इसे अस्पताल लेकर जाएं। इसने खुमारालूद आंखें खोलकर बदमज़गी से इसकी जानिब देखा और करवट बदल ली। इसे कोई एहसास नहीं था चाहे वह बच्ची जिंदा रहती या मर जाती, इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो मासूम सी जान शायद बाप की मोहब्बत से महरूम रहने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाई थी। खुदा के लिहाजे मेरी बात माने और मेरे साथ कश्यप को हॉस्पिटल लेकर जाएं। प्लीज़ स्कूल से छुट्टी ले लें। और वो भड़कते हुए बेड से नीचे उतर आया। मुझे कोई वास्ता नहीं रखना, ना तुमसे ना तुम्हारी बेटी से। आज नहीं तो कल हीरा इस कमरे में और मेरी ज़िंदगी में दाखिल होकर इस सब की हकदार बन जाएगी। और इसके बाद भी तो तुम्हें यहाँ से जाना है, सो अभी इज्जत के साथ अपनी बेटी को लेकर दफ़ा हो जाओ। इसने इसे दूर धकेलते हुए अपनी जानिब से धुतकार दिया और वह नम आंखों से इसे देखती रही। मुझे अगर तुम्हारा साथ नसीब ना हुआ तो शायद मैं किसी और के साथ को भी कबूल ना कर पाऊँ। दूर हवा के दोष पर सवार हाजिम हसन के अल्फाज इसके कानों में टकराए थे और इस रोज़ वो कितनी खुश नसीब तसव्वुर कर रही थी खुद को। इसने रोते हुए शुद्ध से आंखों को मूंद लिया। इस रोज़ इसकी बस हो गई। इसे हर हाल में ये कदम उठाना था जिस कदम को उठाने से वो डर रही थी। अपने चंद जोड़े और बेटी को सीने से लगाए इस रोज़ वो इस घर की दहलीज पार करके चली गई। इसे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही जुबैदा बेगम, और वो शख्स दोबारा नींद की वादियों में उतर गया था। इसे कोई परवाह नहीं थी वो जिंदा रहती या मर जाती, इसके लिए वो ज़रा बराबर अहमियत नहीं रखती थी। इसने कितनी बार पलट कर इस घर को देखा जिस घर में वो हज़ारों ख्वाब सजा कर आई थी, जिस घर को बनाने के लिए इसने अपनी रगों का खून भी सर्फ कर दिया था। तो क्या यही औकात होती है एक औरत की, जब वो अपने बाप के घर रहे तो इसे इस घर पर अपना हक जाहिर न करने दिया जाए कि इसे अपने घर जाकर इसे बसाना है। वो जब वो ससुराल आ जाए तो इस घर को भी इसके लिए पराया बना दिया जाए। जब दिल चाहे शोर इसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दे। पूरा रास्ता इसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। इस रोज़ वो टूट कर बिखर चुकी थी और बिखर कर खुद को संभाल कर इसने इस घर की दहलीज को फलांगा था। वो जानती थी इसके भाई और इसकी भाभियाँ हज़ारों बातें बनाएंगे, माशरा शायद इसे जीने ना दे, लेकिन इसके पास जीने की एक बड़ी वजह थी। हाजिम उठा तो इसे जानकर हैरत हुई कि वह हकीकत में चली गई। एक पल के लिए इसका दिल उदास हुआ, लेकिन दूसरे ही पल जुबैदा बेगम ने इसके दिल में मौजूद उदासी को हीरा के साथ रंगीन ख्वाब दिखाकर ख़त्म कर दिया। इसने इस बात का अहद कर लिया कि वो हीरा से बात कर ले। अगले 2 दिनों में ज़ैनब आपा के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगी। तो अब तो इनकी बहू भी घर से चली गई थी। वो बआसानी कह देगी कि लड़की हाजिम के साथ रहने के लिए राज़ी नहीं थी। इस शाम इसने हीरा को कॉल कर इसे खुशगवार लहजे में बता दिया कि इसकी बीवी अपनी बेटी के साथ ये घर छोड़कर चली गई है। हर वक्त पैसे का रोब झाड़ती रहती थी, मैंने भी घर से निकाल दिया। अब मुझे बताओ अम्मी कब तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए। और हीरा ने चौंक कर मोबाइल की जानिब देखा। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है सर, आपकी बीवी के चले जाने से आपके घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। और इसकी फिक्र देखते हुए हाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कैसे पूरे नहीं होंगे, जब हालात के सामने हम दोनों डट कर खड़े हो जाएंगे तो हालात को हमारे सामने ज़ेर होना पड़ेगा। मैं खुद स्कूल में तुम्हारे हवाले से बात करूँगा। कॉलेज से आकर तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेना, और वैसे भी बाकी सब मैं देख लूँगा। यानी आप चाहते हैं आप एक बार फिर घर में परिश्य को वापस लेकर आएँ मेरी सूरत में। हाजिम ने हैरत से मोबाइल को देखा। क्या मतलब, हमारे बीच इसका क्या जिक्र। वो तो चाह रहा था अम्मी को हीरा के घर भेजता। 6 महीने हो चुके थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर इसके साथ संजीदा था, इसके साथ ख्वाबों के महल बना चुका था। परिश्य के साथ इससे मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो मोहब्बत शादी के बाद मानित पड़ गई।
اس کی ماں کے بقول وہ ایک بدبخت لڑکی تھی جس نے شادی کے بعد فوری طور پر بچی کو جنم دیا، اور ویسے بھی دن بدن اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر وہ اب اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ ہیرا کے ساتھ محبت کا بنایا گیا محل بہت خوبصورت تھا، اور ہیرا نے اسے ایک ہی پل میں سے محل سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، یہاں تک کہ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ مقافات اتنی جلدی دہرایا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی زندگی میں آؤں گی؟ محض پوزیشن اور چند نمبروں کے لیے میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے خوبصورت اور شاندار مرد کہتے ہوئے کھلتی نہیں تھی۔ مزید اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ گمسم اس کی باتیں سنتا رہا جب ہیرا نے اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا دیا۔ میں اسی اسکول میں پڑھتی تھی جب آپ پریشے کے پیچھے دیوانے بنے پھرتے تھے۔ آپ ان مردوں میں شامل ہیں جنہیں عورتوں کی خوبصورتی کچھ وقت کے لیے لبھاتی ہے اور پھر اسے پھینک کر وہ کسی اور راہ پر چل نکلتے ہیں۔ آپ نے ان کا اسکول علیحدہ کروا دیا تاکہ وہ آپ کی عیاشیوں پر نظر نہ رکھ پائے۔ اس لڑکی نے آپ کی خاطر اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، آپ جیسوں کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ اب مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش مت کریے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اب اس پریشے کی یاد ستانے لگی۔ پریشے نے اس نے آج تک کوئی شکایت نہیں کی تھی، آج وہ اپنی شکایتیں لے کر کیسے اس کے دروازے پر چلا جاتا۔ زبیدہ بیگم نے گھر کے کام کاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر کے اخراجات اجازت نہیں دیتے تھے کہ گھر میں ملازمہ رکھی جاتی۔ چند ہی دنوں میں گھر کباڑ خانے جیسا نقشہ دینے لگا۔ اسکول سے تھکا ہارا وہ گھر آتا تو اپنے لیے خود ہی روٹیاں بیل کر باسی سالن گرم کرتا، کبھی کبھار راستے سے ہی اپنے لیے 2 نان اور ٹکی پکڑ کر لے آتا۔ کتنا سکون تھا پریشے کے ہونے سے، کمرہ جیسے جنت کی طرح چمکدار اور پرسکون ہوتا۔ صرف 6 ماہ کا عرصہ گزرا اور اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ پریشے کے بغیر اس کی زندگی کچھ نہیں۔ زبیدہ بیگم جو ہر وقت پریشے کی شکایتیں کرتی رہتی تھی، انہوں نے ایک ہی ماہ میں اسے اپنا رنگ دکھا دیا۔ وہ تو اس کے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، ان کے کام کاج بھی وہ خود ہی کرتا تھا، کیونکہ ان کے بقول ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا۔ ہر شام اس کا دل اداس ہوتا اور وہ اس گھر کے راستے پر چل نکلتا، لیکن دروازے پر پہنچ کر وہ واپس پلٹ آتا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تو وہ اس کے سامنے جائے۔ کتنی بار وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے اسکول تک گیا، لیکن پھر ہار مانتے ہوئے واپس لوٹ جاتا۔ لیکن اس روز وہ اس کے سامنے چلا گیا۔ وہ تھک چکا تھا سارے مسائل اکیلے برداشت کر کے۔ اب ہر رات اس کی سسکیاں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ ضمیر کا بوجھ اس کے کندھوں پر اتنی شدت سے پڑا تھا کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ پریشا نے اس سے محبت کی اور اس کی محبت کے بدلے میں وہ اسے محبت اور اعتماد نہیں دے پایا۔ یہ چھٹی کا وقت تھا، وہ اسکول سے باہر آئی جب گیٹ پر کھڑا ہوا دیکھ کر چونک سی گئی۔ آج پورے 6 مہینے کے بعد وہ اس کے سامنے آیا تھا، اور ان 6 مہینوں میں اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ عاظم حسن کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لائے گی، اور اپنی قسم کو پورا کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ حازم نے بے قراری سے اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کا روپ بھی نکھرا ہوا تھا۔ شاید اتنے مسائل سے گزرنے کے بعد اس نے خود پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ اس نے خود کے لیے جینا شروع کر دیا تھا، تو زندگی بھی اس کے لیے راہیں آسان کرتی چلی گئی تھی۔ اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گول مٹول بچی جو اپنی بھوری آنکھوں سے حازم کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں کا کلر جیسے اس نے حازم سے ہی چرایا تھا۔ وہ بے قراری سے اس بچی کو دیکھتا رہا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، کیا میری قسمت میں صرف ایک بار اس غلطی کی معافی لکھنے کی گنجائش باقی ہے؟ آج اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بھیگی ہوئی آنکھیں اور بے قرار آنکھیں جنہیں وہ بار بار اپنی بیٹی پر ٹکانے سے باز نہیں رکھ پا رہا تھا، اور وہ ننھی سی پری بھی اسے مسکراتے ہوئے بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے بااعتماد نظروں سے اپنے سامنے کھڑے ہارے ہوئے شخص کو دیکھا اور ایک قدم اس کے نزدیک بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کو اعتماد سے دیکھنے لگی۔ معافی ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے جو غلطی کرتے ہیں۔ تم نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے ترستے رہو گے۔ میں اگلے ماہ تم پر خلا کا کیس کرنے جا رہی ہوں۔ بہتر ہے میری ساری ریاضتوں کے بدلے مجھے خود سے علیحدگی کا پروانہ دے دو گے۔ ساری ریاضتوں کا بدلہ اس نے بس ایک چیز مانگی تھی، ایک چیز جو اس کا جگر چیز دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن وہ اسے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے پریشا نے بچی کو اس کی جانب بڑھا دیا اور اس نے بے قراری سے اسے تھام لیا۔ اس کا سر، ماتھا، اس کی گول میں ٹول رخسار وہ نہ جانے کہاں کہاں لب رکھتا چلا گیا۔ اس کے نازک سفید ہاتھ، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اکتائے ہوئے رونے لگی۔ اس نے پریشا کی جانب بڑھا دیا۔ اس کا گھر اس کے لیے جنت تھا، جہاں اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیوی رہتی تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اس کی بیٹی جسے خدا نے رحمت کے طور پر اس کے گھر میں اتارا تھا۔ لیکن اس نے ناشکری کی، اپنے گھر میں موجود رحمتوں کو اپنے پیروں سے دھکیل کر باہر چلا گیا۔ آج اس کی سزا تھی کہ وہ ان نعمتوں سے تاعمر دور رہتا، تاکہ اسے احساس ہوتا کہ کھو دینے کا خسارہ کیا ہوتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے پریشے کو دور جاتا ہوا دیکھتا رہا۔